السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم کر رہے ہیں آیت نمبر 93۔ اب آگے مزید دیکھ لیتے ہیں کھانے پینے کی اشیاء میں اسلام کا اصول کیا ہے۔ کھانے پینے کی ہر چیز اصلاحاً حلال ہے سوائے اس کے کہ جس میں کوئی کراہت ہو یا خرابی ہو، اور بعض اوقات بعض چیزیں مخصوص حالات کے پیش نظر حرام کی جاتی ہیں۔ حالات بدل جائیں تو پھر حرمت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کے بارے میں بنی اسرائیل کی اس غلط فہمی کو کیسے دور کیا گیا کہ جو چیزیں تورات میں حرام ہیں وہ قرآن مجید میں حلال ہیں۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں مختلف آیات سے ہمیں اس بارے میں پتہ چلتا ہے۔ نمبر 1، تورات میں بعض چیزیں یہودیوں کے ظلم اور سرکشی کی وجہ سے حرام کی گئی تھیں، جیسا کہ سورۃ نساء آیت نمبر 160 اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 146 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرمت بطور سزا تھی۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں وہ چیزیں حرام نہیں تھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اونٹ کا گوشت اور دودھ حرام کیا تھا، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے۔ اور نمبر 3، قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیں تورات لاؤ پھر تم اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تورات لاؤ اور اسے پڑھ کے سناؤ، اگر تم سچے ہو تو بات واضح ہو جائے گی۔ تو یہودیوں کے پاس چونکہ اقرار کی کوئی بات نہیں تھی، لیکن پھر انہوں نے حضرت جبرائیل کا بہانہ بنا کے اپنی جان چھڑا لی۔ آیت نمبر 94، فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، پھر جس نے اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا تو وہی لوگ ظالم ہیں، یعنی جو اللہ پہ یہ الزام لگائے۔ اب یہاں پہ بات آ رہی ہے اسلام اور مسلمانوں پہ جھوٹے اعتراضات اٹھانا۔ من بعد ذالک، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق واضح ہو جانے کے بعد بھی جھوٹے اعتراضات کرتے رہنا ان کی مراد ہے۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ لوگ ظالموں ہیں۔ اور ظالموں کا ظلم کیا ہے کہ وہ سچائی پر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، جھوٹے اعتراضات کرتے ہیں، سچائی کو تسلیم نہیں کرتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر انسان کس پر ظلم کرتا ہے؟ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ کر انسان اپنی ذات پہ ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ کے حلال کیے ہوئے کو حرام کر لیتا ہے، اور جو احکامات اللہ نے نہیں دیے انہیں اس کی طرف منسوب کر کے انسان اللہ تعالیٰ پر ظلم کرتا ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، قُلْ صَدَقَ اللَّهُ، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے۔ یہ الفاظ کس طرف اشارہ کرتے ہیں؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ بیت اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے قبلہ اور جائے عبادت بنایا تھا۔ نمبر 2، تمام کھانے بنی اسرائیل کے لیے حلال تھے مگر جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے تورات نازل ہونے سے پہلے اپنے اوپر حرام کر لیے تھے، تو بعد میں ان کی اولاد نے بھی حرام کر دیے۔ تو ثابت ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے اور یہود جھوٹے ہیں، اس لیے اب انہیں یہودیت چھوڑ کے ملت ابراہیمی یعنی دین اسلام کو اختیار کر لینا چاہیے۔ ملت ابراہیم، ابراہیم کی ملت، اس سے مراد اصل میں ملت ابراہیم ہے۔ ملت ابراہیم سے مراد زندگی کے وہ طور طریقے، وہ دین ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کے لیے یکسو رہنا، اس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار رہنا۔ ملت ابراہیم توحید پر قائم ہے، اور وہ قرآن کی شریعت ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور وہ حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ رب العزت نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 161، ترجمہ، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھلائی ہے کہ وہ ایک مضبوط دین ہے، ملت ابراہیم ہے، جو ایک ہی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ تو اس لیے حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو جو یکسو تھے۔ یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے وارث کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں، اس لیے انہیں حضرت ابراہیم کے دین کی حقیقت بتائی گئی کہ ہر قسم کے شرک سے نفرت کرنا اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہی اصلی دین ابراہیمی ہے، اس کی پیروی کرو۔ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف یکسو کو کہتے ہیں، وہ جو ایک ہی طرف اپنا رخ کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنے والا ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یکسو تھے، مشرک نہیں تھے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ سے امید باندھنے والے، اس پر بھروسہ کرنے والے، اس کو اپنا سب کچھ ماننے والے تھے۔
اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔